الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ شروع ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں اسلام کی جو سب سے بڑی عبادات ادا کی جاتی ہیں وہ حج اور قربانی ہے، اور یہ اسلام کے شعائر میں سے بھی ہے۔ قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں شریعت نے یہ رہنمائی دی ہے کہ ہر وہ شخص جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس میں عاقل، بالغ اور مقیم ہونا تو واضح ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے، اس میں تفصیل ہے۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے 5 چیزوں میں سے کسی ایک کا نصاب کے برابر ہونا ضروری ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: سونا، جبکہ وہ 7.5 تولہ ہو، یہ سونے کا نصاب ہے۔ نمبر 2، چاندی، جب 52.5 تولہ ہو۔ اور تیسری چیز نقد روپے، جب وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ چوتھی چیز سامان تجارت، خرید و فروخت کا سامان، جب وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ اور نمبر 5، گھر میں رکھے ہوئے فاضل سامان۔ گھر میں جو فاضل رکھا ہوا سامان ہوتا ہے، یعنی جو سال بھر ایک مرتبہ بھی استعمال نہ ہوتا ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو یہ 5 چیزیں مل کر یا ان میں سے کوئی ایک چیز نصاب کے برابر ہو تو آدمی صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے ہر ایک چیز الگ الگ نصاب تک پہنچتی ہو تو قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہوں یا 5 چیزوں میں سے بعض چیزیں اس کے پاس ہوں اور وہ الگ الگ نصاب تک نہ پہنچتی ہوں وہ چیزیں، تو ان سب کو پھر ملایا جائے گا۔ مثال کے طور پر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، تھوڑا سا نقد روپیہ ہے اور تھوڑا سا ضرورت سے زائد سامان ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں یا ان میں سے بعض چیزیں ہوں، نصاب سے کم ہو، تو ان سب کو ملا کر پھر ان کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی، یعنی اگر 52.5 تولہ چاندی تک اس کی مالیت پہنچتی ہو تو پھر قربانی واجب ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ یہ نصاب اس کی ضرورت سے زائد ہو، حوائج اصلیہ سے زائد ہو، اور اس کے اوپر کوئی قرض بھی نہ ہو۔ ضرورت اصلیہ اور قرض ان میں سے نکال کر پھر ما بقیہ کو دیکھا جائے گا کہ ما بقیہ اگر نصاب تک پہنچے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ یہ تو حضرات علماء کا متفقہ نصاب ہے۔ البتہ آج کل بعض علماء نے آسانی کے لیے سونے کا نصاب مقرر کیا کہ 7.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کسی کے پاس ہو، یہ 5 چیزیں ہوں اس کے پاس، اپنے اپنے نصاب تک پہنچتی ہو یا یہ نصاب تک نہ پہنچتی ہو یہ چیزیں، اور ان میں سے تمام چیزوں میں سے تھوڑی تھوڑی ملا کر ان چیزوں کا نصاب 7.5 تولہ سونے کی مالیت تک پہنچتی ہو تو پھر اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو یہ بعض علماء کا یہ قول ہے کہ نصاب میں سونے کا اعتبار کیا جائے گا، تو اس میں سے جو نصاب بھی آدمی کے پاس برابر ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور اس شخص کے لیے قربانی کرنا لازم ہوتی ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس کے لیے قربانی چھوڑنا جائز نہیں۔